جمال، جس نے پہلے تو بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا گھر اپنی پھپھو رضوانہ کے نام پر کر دیا، بعد میں یہ بات کو سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس بارے میں ذکر نہیں کیا۔ اگر بعد میں میرے بھائیوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہیں پر دوسری طرف رضوانہ جو کہ سائرہ کو بتاتی ہے کہ یہ گھر میرے نام پر ہو چکا ہے، تو اس بات پر سائرہ رضوانہ سے جب کہتی ہے کہ ہمیں اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکال دیا جائے، وہیں پر رضوانہ سائرہ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تحمل مزاجی سے کام لو، ابھی تو ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بوتیک اور کاروبار بھی ہتھیانا ہے، ابھی تو صرف گھر ہمارے نام پر ہوا ہے۔ تم کیا چاہ رہی ہو کہ میں سب کچھ جلدی جلدی میں بگاڑ دوں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ سائرہ جو کہ اپنی بات کو مانتے ہوئے کہتی ہے کہ اماں میں تو تجھے مان ہی گئی، اب تم جو مجھے کہو گی میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ وہیں پر ولید کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے اور ولید اپنے والدین کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اپنے بڑے بھائی جمال سے کہ آج مجھے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو آج وہ لوگ خود میری خوشی کے دن اور تاریخوں کو طے کرتے اور میری خوشی کے دنوں کو دیکھتے اور مجھے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ جمال جو کہ سمجھاتا ہے ولید کو کہ وہ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی خوشی کو آنسوؤں میں مت تولو اور اپنی خوشی کا اظہار خوشی کے ذریعے ہی کرو، اور ویسے بھی پھپھو ہمارے سر پر ہیں اور تمہاری بڑی بھابھی بھی تمہارے سر پر ہے، تمہارے اپنے تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی بھی چیز کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر سمن کو لے کر شہناز بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے اور قرضہ لیے بغیر ہمارا یہ فرض پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس بات پر قریشی کو بے حد غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی شہناز سے کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی بھی فرض باقی نہیں ہے اور مجھ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں قرضہ لے کر فرض ادا کروں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں شادی دھوم دھام سے کروں۔ اگر وہ لوگ دھوم دھام سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کریں، ان کو یہ سب کچھ کرنے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن مجھ پر یہ فرض بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام طریقے سے کروں۔ اس بات کو سننے کے بعد شہناز کہتی ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں، آپ سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے۔ وہیں پر دوسری طرف رضوانہ اس لڑکے کو بار بار اپنے گھر پر بلوا رہی ہے۔ سائرہ جو کہ بلال کو دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے اپنی ماں رضوانہ سے کہ آپ نے کیا بلال نامی بلا کو اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے؟ کہتی ہے سائرہ بلال سے کہ بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ ملا ہے، تو ہمارے رہنے کے ٹھکانے کو ہمارے لیے عذاب مت بناؤ، اس طرح سے بار بار ہمارے پیچھے آ کر ہماری زندگی کو حرام مت کرو۔ وہیں پر عاشی بھی بلال سے کہتی ہے کہ میرے منہ مت لگو اور نہ ہی میرے پیچھے آؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن بلال جو کہ عاشی کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہیں پر سائرہ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ آپ نے کیا بلال کو ہمارے پیچھے لگا رکھا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کس کیٹیگری کا انسان ہے؟ اس بات پر رضوانہ سائرہ سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، تم نہیں جانتی کہ میں نے کس مقصد کی خاطر اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب تم یہ جان جاؤ گی تو تم سمجھ جاؤ گی کہ میں آخرکار کیا کہنا چاہ رہی ہوں اور کیا کرنا چاہ رہی ہوں۔ سائرہ جو کہ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے اماں نے بلال کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے، تو آخرکار کیا کرنا چاہتی ہے رضوانہ؟ کس مقصد میں استعمال کرنا چاہتی ہے بلال کو؟ کیا کرے گی رضوانہ؟ کون سا نیا کھیل کھیلے گی؟ کیا جب تمام تر گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ گھر رضوانہ کے نام پر ہو چکا ہے تو کیا ری ایکٹ ہوگا سب بھائیوں کا؟ کیا وہ اپنے بڑے بھائی جمال کو معاف کر پائیں گے؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہو میں۔